آگے اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اگلی بات کو سنو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد عدو لکم، دشمن ہیں تمہارے، فاحذروہم، بس ان سے بچ کر رہو، محتاط رہو۔ یہ عربی قواعد کی روح سے یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی من بمعنی بعد، تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ ان بعد ازواجکم، تمہاری کچھ ازواج، یعنی ہر زوجہ یا ہر زوج دشمن نہیں ہوتا، ہر اولاد دشمن نہیں ہوتی، یعنی بعض، کچھ اولادیں، کچھ ازواج دشمن ہوتی ہیں۔ ازواج یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد زوجن بھی ہے اور زوجتن بھی ہے۔ زوجن ہو تو اس کا معنی شوہر، اور زوجہ ہو تو اس کا معنی بیوی۔ تو ازواج میں چونکہ یہ دونوں کی جمع ہے تو اس میں مرد عورتیں دونوں ہیں۔ اگر یہ خطاب عورت سے ہو تو معنی ہوگا تمہارے شوہر، اور اگر یہ خطاب مرد سے ہو تو معنی ہوگا تمہاری بیویاں، کیونکہ ازواج زوجن اور زوجتن دونوں کی جمع ہے۔ لیکن من تبعیضیہ، بعض، بے شک بعض تمہارے شوہر یا بعض تمہاری بیویاں، باولادکم، اور بعض تمہاری اولادیں، اولاد میں بھی لڑکے بھی لڑکیاں بھی، بچے بھی بچیاں بھی، عدو لکم، دشمن ہیں تمہارے، فاحذروہم، پس ان سے محتاط رہو اور ڈر کر اور بچ کر رہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عداوت تمہارے ایمان کا خاتمہ کر دے اور تمہاری نیکیاں کھا جائے۔ آگے اس کی تفصیل ہم کریں گے، پہلے ہم اس آیت کے شان نزول پر غور کریں۔ یہ آیت کریمہ کیوں اتری اور کب اتری؟ دراصل نبی علیہ السلام کے ایک صحابی عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے اہل و اولاد کا شکوہ کیا۔ شکوہ کیا تھا؟ بعض احادیث میں اس کی تفصیل ہے کہ جب وقت جہاد آتا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں جہاد کروں، مگر بیوی بچی رونا دھونا ڈال دیتے، سامنے آ جاتے ہیں، آپ نہ جائیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو ہم بالکل بے سہارا ہو جائیں گے اور ہمارا باپ ہم سے چھن جائے گا، شوہر چھن جائے گا۔ تو اتنی وہ جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے پھر رکنا پڑتا ہے ان کی بات مانتے ہوئے۔ تو جب بھی کوئی وقت جہاد آتا ہے یہ رونے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں جذباتیت پر مبنی کہ مجھے ان کی بات ماننی پڑتی۔ مجھ سے پوچھتے ہیں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم اپنا باپ کہاں سے لائیں گے، شوہر کہاں سے لائیں گے؟ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، کیا ایمان والو، بے شک تمہاری بعض بیویاں یا اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی عداوت، یعنی اللہ کا امر جہاد کرنا، اس میں اگر بچے بیوی حائل ہو رہے ہیں تو اس کا معنی وہ تم سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر فریضے میں آپ زکوٰۃ دینا چاہیں، بیوی روکنے بیٹھ جائے کہ کیوں مال دے رہے ہو، نماز پڑھنے جائیں وہ روکنے بیٹھ جائے، حج کا ارادہ کر لیں وہ روکے یا منع کرے یا
بیچ میں رکاوٹ ہو، حائل ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اوامر میں حائل ہونے والی بیوی، اللہ تعالیٰ کے اوامر میں حائل ہونے والی اولاد دشمن ہے. یہ اللہ کا امر آ گیا، اب وہ امر مقدم ہے بیوی کی باتوں پر بھی، اولاد کی باتوں پر بھی. تو بچ کر رہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا امر آ جائے کوئی اور بیوی بچے اس میں حائل ہو جائیں اور تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں، تم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان قرار پاؤ. تو یہ احتیاط ہے. بس اللہ کا امر آ گیا، اب کسی کا امر اس پر مقدم نہیں ہو سکتا، اللہ کا امر مقدم. تو اس شان نزول سے بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو، اولاد کو دشمن کیوں کہا. وہ بیوی دشمن ہے، وہ اولاد دشمن ہے جو اپنے والدین کے راستے میں حائل ہوں، نیکی کے راستے میں حائل ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تکمیل میں حائل ہوں. اور اس کا ایک سبب نزول اور بھی جو عبداللہ بن عباس سے مروی، ایک آیت کریمہ بعض اوقات متعدد اسباب کی بنا پر اترتی، یہ سبب ہو گیا، وہ سبب ہو گیا، بعض اوقات متعدد قصے پیش آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت سے ان سارے قصوں کا جو ہے وہ حل فرماتا اور وہ سارے جو واقعات ہوتے ان کا اظہار فرماتا. تو ایک تو اس آیت کا نزول یہ اوف بن مالک کا معاملہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اگر اپنے اہل و اولاد کا شکوہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے راستے میں حائل ہوتے ہیں. دوسرا اس کا سبب نزول عبداللہ بن عباس کی روایت میں دراصل ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس آیت کی تفسیر پوچھی، یہ آیت کریمہ کن حالات میں اتری. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کچھ لوگ تھے مکہ میں ہجرت کے بعد، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مکہ میں رہتے تھے، اسلام قبول کر لیا. اب ان کا ارادہ بنا کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس چلے جائیں ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر. تو ان کی بیویوں نے، ان کی اولادوں نے رکاوٹ کھڑی کر دی، جانے سے روکا اور رکاوٹ بن گئے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں جا سکتے، آپ یہیں رہیں، یہیں آپ کا کاروبار، آپ کا گھر، قوم قبیلہ، تو سب کو چھوڑ کر کیسے جاؤ گے. تو اس طرح وہ لوگ رکاوٹ بنے ان لوگوں کے راستے میں جو اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے مدینہ آنا چاہتے تھے ہجرت کر کے. تو تب یہ آیت کریمہ اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیوی یعنی کچھ بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں دشمن ہیں تمہارے لیے. دشمن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس آیت سے واضح ہوتا ہے. ایک ہے ذاتی دشمن جس کی عداوت واضح ہے، کھلم کھلی ہے، معروف ہے، وہ آپ کا دشمن، آپ اس کے دشمن. اور ایک عداوت فعلی ہوتی ہے، ذاتی نہیں بلکہ فعلی. اب بیوی بچے ہیں یا اولاد ہے، وہ ذاتی دشمن نہیں ہے کسی کے بھی. بیوی اپنے شوہر کی ذاتی دشمن نہیں ہوتی، یا اولاد اپنے والدین کی ذاتی دشمن نہیں ہوتی، مگر یہ عداوت فعل سے ظاہر کرتے ہیں. وہ فعل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر میں رکاوٹ بننا. یہ فعل ظاہر کر کے عداوت قائم کرتے ہیں، ذاتی دشمنی نہیں ہے. بیوی شوہر کی ہے، شوہر بیوی کا ذاتی دشمن نہیں ہے، یا اولاد ماں باپ کی ذاتی دشمن نہیں ہے، مگر ان کا رویہ، ان کا فعل عداوت پر مبنی ہوتا ہے. تو گویا عداوت کی دو قسمیں، عداوت ذاتیہ اور عداوت فعلیہ. یہاں عداوت ذاتیہ مراد نہیں بلکہ عداوت فعلیہ. بظاہر وہ دوست ہیں آپ کے، بیوی بچے ہیں اور آپ کا کنبہ ہے،
اہل و عیال ہیں، عداوت نہیں ہے، مگر ان کے بعض رویے اور ان کے بعض امور عداوت پر مبنی ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا امر جو عداوت کا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں حائل ہونا اور احکام اختیار کرنے سے روکنا، رکاوٹ بننا، یہ عداوت فعلیہ ہے جس کے یہاں ذکر ہے۔ تو سب سے بڑی عداوت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں رکاوٹ بننا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے چچا ابو طالب کو دعوت دی کہ قل لا الہ الا اللہ۔ اب سامنے صنادید قریش بیٹھے، بظاہر وہ دوست ہیں، بچپن کی دوستیاں، ایک علاقے میں رہے، پلے بڑھے، اکٹھا کھایا پیا، بظاہر دوست ہیں، مگر ابو طالب کو وہ روک رہے ہیں کہ کلمہ نہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کے امر کی تنفیذ میں حائل ہو رہے ہیں۔ یہ ان کی فعلی عداوت، فعلی عداوت۔ اس کا معنی یہ کہ انسان ایسے دوست چنے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مددگار ہوں، اطاعت میں حائل نہ ہوں۔ یہ دوستی نفع بخش ہے۔ اور اگر ایک بندہ دوستی کا دم بھرتا ہے، آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ بنتا ہے، حائل ہوتا ہے، تو وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ فعلی عداوت جو ہے بعض اوقات ذاتی عداوت سے زیادہ خطرناک ہوتی۔ تو آپ کے بیوی بچے گویا آپ کی کنبہ ہے، آپ کا اہل و عیال ہے آپ کے، لیکن یاد رکھو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں حائل ہوتے ہیں تو آپ کے وہ سب سے بڑے دشمن۔ تو فرمایا کہ فاحذروہم، تم ان سے محتاط ہو کر رہو، ان سے بچ کر رہو۔ اور جو انسان بچ جائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے معاملے میں، بیوی بچوں کی باتوں کی، ان کے رویوں کی پرواہ نہ کرے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں چھوڑنی، تمہاری بات چھوڑ دوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ انسان صاحب عزیمت ہے۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں، جس میں آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان قعد لابن آدم، کہ شیطان ابن آدم کے راستے پر بیٹھتا ہے، راستے پر بیٹھتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے وہ طریق اسلام پر بیٹھتا ہے، بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور شیطان بیٹھا ہے راستے میں ورغلانے کے لیے کہ تم اسلام قبول کر لو گے، اپنے دین کو چھوڑ دو گے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے۔ اور یہ اس کا سب سے بڑا ایک پینترا ہے جس کے لپیٹ میں بڑی دنیا ہے۔ اب تک ایسے افراد کثرت سے موجود ہیں جو باپ دادا کے پیروکار، وہ اسی شیطان کے ڈھکوسلے کی پیروی کرتے ہیں، اسی وسوسے کی کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے۔ دین کیا باپ دادا کا ہے؟ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کا دین ہے۔ تو شیطان یہ وار کرتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے۔ تو اگر وہ انسان استقامت پر ہو اور شیطان کے وسوسے کی پرواہ نہ کرے اور اسلام قبول کر لے، تو پھر شیطان دوبارہ اس کے ہجرت کے راستے پر بیٹھتا ہے۔ ہجرت کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اپنا ملک چھوڑ دو گے، اپنا کاروبار چھوڑ دو گے، اپنا کنبہ چھوڑ دو گے، اپنا وطن چھوڑ دو گے، اس طرح ورغلانے کی کوشش کرتے۔ اور اگر وہ انسان استقامت پر ہو اور شیطان کے ان وساوس کی پرواہ نہ کرے، وقت جہاد آ گیا، جہاد کے راستے پر آ جاتے۔ کہاں جہاد کرنے جاؤ گے؟ تلواروں کی لڑائی ہوگی، تمہاری گردن کٹ سکتی ہے، تم لہو لہان ہو سکتے ہو، جان جا سکتی ہے، اپنی جان کی فکر کرو۔ لیکن وہ انسان استقامت پر قائم ہے، تو اس طرح ہر نیکی کے راستے پر بیٹھتا ہے۔ حج کرنے جائے، نماز پڑھنے جائے، زکوٰۃ دے رہا ہے، بیٹھا ہے وہ کہ مال
خرچ کر رہے ہو، اتنی محنت سے کمایا، مال تو محبوب ہوتا ہے اور تم اس کو لٹا رہے ہو۔ لیکن اگر شیطان کے ہر وسوسے پر انسان غالب آ جائے اور اس کی پرواہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے، تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فحق علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو وہ بندہ بھی بڑا عزیمت پر ہے، اپنے گھر میں موجود ہے اور مختلف اعمال اطاعت ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، ہجرت ہے، اور اگر اہل و عیال رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ پرواہ نہ کرے۔ یعنی وہاں جو حدیث ہے اس میں تو انسان نے شیطان کی بات کو رد کیا جو کہ دشمن ہے، اور یہاں اہل و عیال کی بات کو رد کرنا جو دشمن نہیں ہے، کنبہ ہے، عیال ہے۔ یہ کتنا عظیمت کا معاملہ ہے۔ وہاں جنت کا وعدہ کہ اللہ پر حق ہے کہ وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، تو پھر وہ بندہ جو اپنی قوم کنبے کی پرواہ نہ کرے، بیوی اور اولاد کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا اللہ کے ہاں کیا اجر ہوگا اور کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ فاحذروہم، تم ان سے بچ کر رہو اور محتاط رہو، اور ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر غالب آ جائے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ بڑا یہ ناقابل تلافی خسارہ ہوگا، بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، اعراض کر لو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کے عیوب کو چھپا لو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی غفور ہے، خوب بخشنے والا، اور رحیم ہے، خوب رحم کرنے والا۔ اس کا کیا تعلق ہے اس آیت سے؟ دراصل جب ایک بندہ مکہ میں اس نے اسلام قبول کر لیا، ہجرت کا ارادہ کر لیا، تو جب بھی گھر سے نکلتا ہے بیوی بچے سامنے آ جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اب مہینوں گزر گئے، سال گزر گیا، لیکن بالآخر وہ مدینہ پہنچ جاتا ہے، اور مدینہ پہنچ کر دیکھتا ہے کہ اسی کے جو یار تھے، دوست تھے، اس کے ہم عمر تھے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت سے بڑا فیض اٹھایا، بڑے فقیہ بن گئے وہ، اور بہت بڑے دین کے عالم بن گئے، اور عمل کی ایک اونچی چوٹی پر وہ فائز اور قائم ہے۔ اب ان کو غصہ آتا ہے اپنے اہل و عیال پر کہ رکاوٹ وہ ہیں، اور فیصلہ کیا کہ مکہ پہنچ کر کہ جب بھی میرے سامنے آئے ان کو سزا دوں گا کہ کیوں میرے راستے میں حائل ہوئے۔ میرے ہی دوست و احباب عمل و عقیدہ میں پہاڑ بن چکے ہیں، اور میں ان کے مقابلے میں صفر بھی نہیں ہوں، رکاوٹ تم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم ان کو معاف کر دو۔ معافی اللہ کو پسند ہے، ان کے عیب کو چھپاؤ، درگزر کرو۔ یہ معافی اور درگزر ان کے لیے باعث خیر ہوگی، تمہارے لیے بھی۔ اگر لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تم کو معاف کر دے گا، اور ان کو معاف کرنے سے ان کی ایک طرح کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ بھی بعض اوقات تربیتی مراحل میں ایک بہت ہی عمدہ اور کارگر ہتھیار ہے کہ آپ کسی کی لغزش کا ذکر نہ کریں، کسی کی غلطی کا ذکر نہ کریں، پردہ ڈال دیں تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہو، محبت بڑھے، اور پھر جو رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ وَإِن تَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو، بخش دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر لو اور اعراض کر لو ان کے عمل سے، وَتَغْفِرُوا، اور چھپا دو ان کی معصیت کو، جو انہوں نے ضد کی، جو انہوں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، اس میں پردہ ڈال دو۔ یہ تغفر، اس کا مادہ غفر ہے،
اور اس کا اصل معنی چھپانا ہے. یعنی یغفر لکم اگر ہو تو معنی اللہ تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا. اصل معنی اس کا چھپانا کہ ان کی غلطیوں کو چھپا دو, پردہ ڈال دو. فإن اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم. اللہ تعالیٰ کے دو نام اکٹھے آ گئے, غفور اور رحیم. غفور کمال کا بخش, رحیم کمال کا رحم کرنے والا, دونوں میں کمال. اور دونوں کے اکٹھا آنے سے ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے, توبہ کرے, اللہ معاف کر دے گا, اور معاف کر کے چھوڑے گا نہیں, دھتکار نہیں دے گا کہ جاؤ. نہیں, اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا کیسے؟ وہ معاف کر کے پیار کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, بخشتا ہے اور ساتھ محبتیں کرتا ہے. تو یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام جمع ہو گئے, تو ان دونوں کے جمع ہونے سے ایک تیسرا کمال ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا جو اس کی شایان شان ہے. انسانوں جیسا نہیں ہے کہ انسان اگر معاف کر بھی دیں تو دل میں نفرت ہوتی. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور پھر رحمتیں دیتا ہے, محبتیں دیتا ہے, بندے کو دھتکارتا نہیں. فإن اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور خوب بخشنے والا اور رحیم خوب رحم کرنے والا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. یہ انما, یہ کلمہ حصر. حصر کا معنی کلام کو ایک معنی میں بند کر دینا. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. مال بھی فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. فتنہ کا معنی آزمائش, ابتلا, اللہ کا امتحان. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے. یعنی اولاد فتنہ ہو سکتی ہے. اگر آپ ہر سیاہ و سفید کو مانو کہ اولاد کے تعلق سے, تو یہ ایک ایسی ابتلا ہے جس میں تم ناکام ہو گئے, اور اولاد کی محبت تم پر غالب آ گئی, اور تم نے ہر جائز اور ناجائز بات کو مان کے اللہ کے امتحان میں ناکامی حاصل کر لی. ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں, مگر جو اسلاف کی دعا ہوتی تھی, مطلق اولاد کی دعا نہیں ہوتی تھی بلکہ نیک اولاد کی دعا ہوتی. رب حب لی من الصالحین, ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اولاد مطلق نعمت نہیں ہے, نیک اولاد نعمت ہے, فرما بردار اولاد نعمت ہے. تو فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے مال, تمہاری اولاد فتنہ ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. لہذا تصرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ, ان کا ایک قول بڑا تاریخی قول, فرماتے ہیں کہ یؤتی رجل یوم القیامہ فیقال اکل عیالہ حسناتہ. ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اعلان ہوگا یہ وہ شخص جو آ رہا ہے حساب و کتاب کے لیے, اس کی ساری نیکیاں اس کے بچے کھا گئے. یہ شخص جو آ رہا ہے اس کی ساری نیکیاں اس کے بچے کھا گئے. مانا بچوں کی ہر بات کو ماننا اور بچوں کے اعلیٰ مستقبل کی حجت سے حلال و حرام کی تمیز مٹا دینا. مال چاہے حلال سے چاہے حرام سے, بچوں کا پیٹ پالا جائے, بچوں کو یہ دیا جائے, فلاں چیز دلائی جائے, فلاں چیز دلائی جائے. پھر کیا ہوا؟ نیکیاں برباد ہو گئی. تو قیامت کے دن بعض لوگ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے, اعلان ہو رہا ہوگا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے اس کی تمام نیکیاں اس کے بچے کھا گئے.
اللہ اکبر. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی، ان کا قول ہے کہ دعا یوں نہ کرو کہ اللہم عاصمنی من الفتنہ، کہ یا اللہ مجھے فتنے سے بچا. فتنہ ہر ایک کو دیا گیا، اولاد فتنہ، بیوی فتنہ. ہاں دعا کرو کہ اللہم اعصمنی من مضلات الفتن، وہ فتنے جو گمراہی پر منتج، جو ان سے بچا مجھے. اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، جو فتنے گمراہی کی طرف لے جائیں ان سے بچا. ورنہ کسی نہ کسی طور بیوی بچے فتنہ ہوتے. نبی علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کب تلاوت کی؟ وہ صحیح حدیث میں قصہ مذکور ہے کہ آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ کے نواسے حسن و حسین مسجد میں داخل ہو گئے اور یمشیان و یعثران حدیث میں آتا ہے، کبھی چلتے تھے کبھی گرتے تھے، اور دونوں خوبصورت سرخ قمیضیں دونوں نے پہنی ہوئی تھی، بڑے پیارے لگ رہے تھے. کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی چل رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں، کبھی سنبھل رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں. آپ نے ان کو خطبہ کے دوران دیکھ لیا، ان کا گرنا، ان کا اٹھنا، ان کا سنبھلنا. تو آپ ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے ممبر پہ بٹھا لیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے. باقی اللہ کا یہ فرمان کس قدر مبنی پر حق ہے کہ میں تمہیں خطبہ دے رہا تھا اور ان کا گرنا میں نے دیکھا، میں صبر نہ کر سکا اور میں نے اپنا خطبہ توڑا. کہ تم سے بات کر رہا تھا وہ حدیث میں نے کاٹی اور جا کر ان کو اٹھایا، سنبھالا. یعنی کسی نہ کسی طور، یعنی جب تک میں نیچے اترا ان کو اٹھایا، ان کو سنبھالا، بٹھایا، اس وقت تک میں نے اپنا خطبہ منقطع رکھا. تو کسی نہ کسی طور یہ اولاد یا اولاد کی محبت یہ دوری کا باعث ہو سکتی، عمل کاٹ سکتی ہے، عمل کے راستے میں کچھ کسی نہ کسی طور رکاوٹ ہو سکتی ہے. یہ فتنہ کا معنی. تو فرمایا کہ یہ سارا معاملہ اگر شریعت کی بنیادوں پر استوار پا جائے تو وہ انسان اللہ کے اجر عظیم کا مستحق ہو. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالی عندہ اس کے پاس اجر ہے بہت بڑا، بہت بڑا اجر. مفسرین متفق ہیں کہ اجر عظیم سے مراد جنت ہے. اجر عظیم سے مراد جنت ہے، اور واقعی جنت سب سے بڑا اجر ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جس بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. یہ عظیم کامیابی. تو یہ اجر عظیم ہے جنت کی صورت میں. ویسے حدیث میں اس سے بڑا اجر بھی مذکور ہے. چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا، اے اہل جنت تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اوروں کو نہیں دیا، کوئی کمی نہیں، اور کسی شے کی نہ تمنا ہے نہ حاجت واقعی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آج ہم نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کرنا ہے، اعلان کرنا ہے جو اس سے قبل ہم نے نہیں کیا. وہ نعمت کیا ہوگی، اعلان کیا ہوگا؟ وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، کہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یعنی یہ رضا کی نعمت جنت سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے. اس اجر عظیم کو پانے کی کوشش کرو. اس کے لیے چند احکام آگے آ رہے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ تم
ان فتنوں سے بچ کر اجر عظیم سمیٹو، جنت